ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے نہ آشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پہ جمی سفید برف، اور اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگ رہے تھے۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار پہ مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھی، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک پر میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل مکینک نہیں تھا، لیکن پھر بھی گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز بہرحال میں ٹھیک کر ہی لیتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی کہ گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہ آئی۔ پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالاتر تھی۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہوگی، جو میں تو اگلی 100 زندگیوں تک بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی شے سے واقف نہ تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورکشاپ وغیرہ تھا بھی تو وہ میرے علم میں تو نہ تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، میں اپنے دوست کو کال کر کے اس سے سارے مسئلے سے آگاہ کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتا تھا اس وقت میں کہاں، کس جگہ کھڑا ہوں، اور اگر دوست نے پوچھ لیا کہ میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، تو میں اسے کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بیچ سڑک پہ لمبے درختوں کے پاس کھڑا ہوں، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی نہ تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ تھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو دو نوجوان لڑکے میری ہی طرف آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا، کسی جانور تک کا کوئی وجود نہ تھا، اور ایسے میں ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا، تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی 2 منٹ میں ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی اسی علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ایسے میں ان کو انکار کرنا انسانیت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دے دی۔ کشف علی، میں نے جواب دیا۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف ہے۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بار بھی ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور دوسرا اس سنسان سڑک پر یہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ، مجھ پہ حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک ویور سے ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اور اگر اس وقت میں ان دونوں کو غور سے دیکھتا تو میں سمجھ جاتا کہ وہ دونوں اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگایا، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پر گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک اور سوال کیا۔ نہیں تو، قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں، اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان سے، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا؟ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا، اور میں نے بے اختیار ایک کہا لگایا، یہ سب روحیں، بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس گاؤں میں 2 دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھی۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں، آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اسد نے کہا لگایا، تم مجھے کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو، یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو نہ کرو۔ فہد اعتماد سے بولا، میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا، آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ فہد نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے۔ اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا، اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا، اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا، دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے ہیں۔ جاننے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی، اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، ہار یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا، کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھی، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔